خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹیکنالوجی اے پی آئیز یعنی ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیسز پر گہری نظر ڈال رہے ہیں. جی. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں اور ہماری روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی میں اتنی ضروری کیوں ہیں. بالکل. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بہت ہی آسان الفاظ میں اگر کہیں تو اے پی آئی کیا ہے؟ ایک پیغام رساں یا شاید ایک پل کی طرح؟ جی، یہ کہہ سکتے ہیں ایک پل جو دو مختلف سافٹ ویئر کو آپس میں بات کرنے دیتا ہے. اچھا، جیسے وہ مثال ہے نا موسم والی ایپ، وہ موسم کی سروس سے ڈیٹا لینے کے لیے اے پی آئی استعمال کرتی ہے. بالکل وہی. تکنیکی طور پر اگر دیکھیں تو اے پی آئی اصل میں کچھ اصولوں کا ایک سیٹ ہے. اصول؟ جی، اصول جو بتاتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر دوسرے سے کیسے بات کرے گا، اور اہم بات یہ ہے کہ اسے دوسرے سافٹ ویئر کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جاننے کی ضرورت نہیں. او اچھا، مطلب تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں. یہ ایک طرح سے تجرید ہے، ایبسٹریکشن ہے. آپ کو بس اے پی آئی استعمال کرنا آنا چاہیے. جیسے آپ گوگل اکاؤنٹ سے کسی دوسری ویب سائٹ پر لاگ ان کرتے ہیں نا. ہاں، وہ تو اکثر ہوتا ہے. تو وہ ویب سائٹ گوگل کی اے پی آئی استعمال کر کے آپ کی شناخت کی تصدیق کرتی ہے بغیر آپ کا پاسورڈ جانے. اچھا، تو یہ اتنی اہم کیوں ہے پھر؟ ایک وجہ تو شاید وقت بچانا ہے ڈیولپرز کے لیے. جی، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. انہیں ہر بار شروع سے سب کچھ نہیں بنانا پڑتا. وہ پہلے سے بنی ہوئی سروسز استعمال کر سکتے ہیں، موجودہ ٹولز پر کام کر لیتے ہیں. اور انٹیگریشن کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی مختلف سسٹمز کو آپس میں جوڑنا. جی بالکل. جیسے وہ ٹریول ویب سائٹس ہے، وہ ایئر لائنز کی اے پی آئیز استعمال کرتی ہیں نا، فلائٹ کا شیڈیول، قیمتیں، یہ سب دکھانے کے لیے. ہاں، یہ تو روزمرہ کی مثال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ اندازے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹریفک کا شاید 80% سے بھی زیادہ حصہ اب اے پی آئی کالز پر مشتمل ہے. 80%؟ واقعی یہ تو بہت زیادہ ہے. جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ پھیل چکی ہیں. تو یہ صرف ڈیٹا لینے دینے کا کام نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اے پی آئیز کئی ایپس کے بنیادی فیچرز کو ممکن بناتی ہیں. مثلاً؟ جیسے آن لائن پیمنٹس، پے پیل یا اسٹرائپ وغیرہ. وہ اپنی اے پی آئیز دیتی ہیں تاکہ ویب سائٹس ان کے ذریعے پیمنٹ لے سکیں. اچھا، ہاں، وہ پیمنٹ گیٹ ویز. جی. یا ایپس میں جو ریئل ٹائم اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی اکثر اے پی آئیز کے ذریعے ہی ہوتی ہیں. اور وہ جدت طرازی والی بات کہ نئی چیزیں بنتی ہیں؟ بالکل. جب کمپنی اپنی اے پی آئیز پبلک کرتی ہیں تو دوسرے ڈیولپرز ان پر نئی ایپس بنا سکتے ہیں، جیسے ٹویٹر کے ساتھ ہوا یا گوگل میپس. ہاں، گوگل میپس کی مثال تو بہت واضح ہے. کتنی ایپس اسے استعمال کرتی ہیں؟ جی. اور اس سے سافٹ ویئر ماڈیولر بھی بنتا ہے. مطلب آپ سسٹم کے ایک حصے کو بدل سکتے ہیں پورے سسٹم کو چھیڑے بغیر. یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ پس پردہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب اصل میں ہوتا کیا ہے جب ایک ایپ دوسری سے بات کرتی ہے؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں، یہ عام طور پر کلائنٹ سرور ماڈل پر کام کرتی ہیں. کلائنٹ سرور؟ جی. آپ کی ایپ جو ڈیٹا مانگ رہی ہے وہ کلائنٹ ہے، اور جہاں سے ڈیٹا آ رہا ہے جیسے کوئی ڈیٹا بیس، وہ سرور ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کلائنٹ اے پی آئی کے ذریعے سرور کو ایک درخواست یعنی ریکویسٹ بھیجتا ہے. جیسے مجھے یہ ڈیٹا چاہیے تو وہ گیٹ درخواست بھیجے گا. گیٹ درخواست، اوکے. سرور اس درخواست کو وصول کرتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے، اور پھر ایک جواب یعنی رسپانس واپس کلائنٹ کو بھیجتا ہے. اور وہ جواب کس شکل میں ہوتا ہے؟ وہ جواب اکثر جیسن یا ایکس ایم ایل جیسے فارمیٹس میں ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کو منظم طریقے سے پیک کرنے کے معیاری طریقے ہیں. اچھا، تو وہ ریسٹورانٹ والی مثال جو پہلے سنی تھی وہ یہاں فٹ بیٹھتی ہے. کون سی والی؟ کہ آپ ویٹر
API کو آرڈر یعنی درخواست دیتے ہیں اور ویٹر کچن سے کھانا یعنی جواب لاتا ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ آپ کو بس اپنا کھانا یعنی ڈیٹا مل جاتا ہے۔ جب اس طرح سوچے تو واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ ہماری کتنی ڈیجیٹل زندگی ان اندیکھے کنیکشنز پر چل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ ہے۔ اچھا، روزمرہ کی زندگی میں اور کہاں کہاں آئی ہے؟ وہ سوشل میڈیا لاگ انز تو ہو گئے، جی، گوگل یا فیس بک سے لاگ ان کرنا، اور آن لائن شاپنگ کرتے ہوئے پیمنٹ کرنا، جی ای کامرس سائٹس پر پے پال یا اسی طرح کی سروسز، نقشے اور نیویگیشن ایپس جیسے اوبر یا کریم میں نقشہ نظر آتا ہے۔ ہاں وہ اکثر گوگل میپس کی اے پی آئی یا کسی اور میپنگ سروس کی اے پی آئی استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ فلائٹ بکنگ سائٹس کا بھی ذکر ہوا تھا۔ جی، وہ براہ راست ایئر لائنز کی اے پی آئی سے فلائٹ کی معلومات اور قیمتیں لیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ پس پردہ ہیں، لیکن ان کے بغیر آج کل کی بہت سی ڈیجیٹل سہولیت ممکن ہی نہیں۔ صحیح۔ اور ان کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں۔ اوہ اچھا، کس طرح کی؟ ایک تو رسائی کی بنیاد پر، جیسے پبلک اے پی آئیز ہوتی ہیں گوگل میپس کی طرح، جو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پھر پارٹنر اے پی آئیز ہوتی ہیں جو صرف مخصوص شراکت داروں کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ایئر لائنز کی ٹریول ایجنٹس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر پرائیویٹ اے پی آئیز ہوتی ہیں جو کمپنیاں صرف اپنے اندرونی استعمال کے لیے بناتی ہیں۔ اچھا، یہ تو رسائی کی بنیاد پر ہوئی۔ جی، اور کوئی قسم؟ جی فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر کی بنیاد پر بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے شاید ریسٹ اے پی آئیز کا نام سنا ہو۔ ہاں، ریسٹ کا نام تو سنا ہے۔ وہ ویب سروسز کے لیے بہت عام ہے، کافی لچکدار ہوتی ہیں۔ ایک اور قسم سوپ اے پی آئیز ہے جو زیادہ سخت ہوتی ہے اور اکثر بڑے انٹرپرائز سسٹمز میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیکیورٹی کا کیا کوئی بھی کسی کی اے پی آئی استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، سیکیورٹی بہت اہم ہے۔ اکثر اے پی آئیز تک رسائی کے لیے تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے اے پی آئی کیز ہوتی ہیں یا او آتھ نامی ایک پروٹوکال ہے جو محفوظ طریقے سے لاگ ان کی اجازت دیتا ہے۔ او آتھ، اچھا، یہ وہی ہے جو گوگل فیس بک لاگ ان میں استعمال ہوتا ہے؟ جی، اکثر وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اے پی آئیز کیا ہیں؟ وہ پوشیدہ دھاگے یا انجن جو ہماری ڈیجیٹل دنیا کو جوڑتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف سافٹ ویئر کو آپس میں بات کرنے، ڈیٹا شیئر کرنے اور مل کر کام کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں۔ موسم کی اپڈیٹ سے لے کر محفوظ آن لائن پیمنٹس تک، سوشل میڈیا لاگ ان سے لے کر نقشوں تک، ہر جگہ یہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جی، اور حتمی طور پر اگر کہیں تو اے پی آئیز کی وجہ سے ہی بغیر کسی رکاوٹ کے انضمام ممکن ہوتا ہے، جدت ترازی میں تیزی آتی ہے اور سسٹمز کو ضرورت کے مطابق پھیلایا جا سکتا ہے، یعنی اسکیلیبلٹی۔ یہ واقعی جدید سافٹ ویئر کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بالکل، یہ کمپنیوں کو اس تیزی سے بدلتی ڈیجیٹل دنیا میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ جی، بہت خوب۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے کون سے ایسے نئے شعبے یا سسٹمز ہو سکتے ہیں جو فی الحال الگ تھلگ ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اے پی آئیز کے ذریعے انہیں جوڑ کر نئی اور شاید غیر متوقع قسم کی صلاحیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، سوچنے کی بات ہے۔